ہم نے ایک مسئلہ یہ بتایا تھا کہ جیسے موبائل ہے، خالی موبائل سوئچ آف ہے، بند ہے، ٹھیک ہے، بند موبائل ہے تو بند موبائل میں کیا ہے؟ کچھ نہیں اس میں حکم نافذ کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے قلم ہے، قلم آپ کی جیب میں لگا ہوا قلم، ایسے ہی آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے موبائل، موبائل آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا تھا ہم نے پہلے کہ موبائل جیب میں رکھ کے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ موبائل جیب میں رکھ کے نماز ہو جائے گی، سمجھے آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ نہ رکھا جائے، سمجھے آپ؟ مگر یہ کہ موبائل اگر جیب میں رکھا ہوا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور نماز کی حالت میں بھی جیبوں میں ہی رکھتے ہیں موبائل۔ ارے یہ اعلان کیا جاتا ہے، وہ یہی تو اعلان کیا جاتا ہے مسجدوں میں کہ اپنے اپنے موبائل سوئچ آف کر لیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی جیبوں سے نکال لیں؟ جیبوں سے باہر نکالے گا تو چوری کا بھی خطرہ ہے، لہذا کیا کہا جاتا ہے کہ سوئچ آف کر لیں، بند کر لیں۔ تو اپنے یہاں بھی جو ہے موبائل اگر ہے، خالی موبائل، اور خالی موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، سمجھے؟ اس پر کوئی حکم جو ہے نافذ نہیں کر سکتے کہ اس میں تو گندی گندی چیزیں ہیں، اس میں تو فلمیں ہیں، اس میں تو ننگی تصویریں ہیں، اس میں بہت سارے بے شمار غلط پروگرام ہیں، لہٰذا یہ جیب میں رکھا گیا نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ سوئچ آف جب ہے وہ تو کوئی حکم نافذ اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قلم آپ کی جیب میں رکھا ہے، ڈائری آپ کی جیب میں رکھی ہے، کوئی حکم جو ہے آپ نافذ نہیں کر سکتے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن جب قلم کا استعمال غلط کریں گے تو غلط ہے، قلم کا استعمال غلط کریں گے تو غلط ہے، ڈائری کا استعمال غلط کریں گے تو غلط ہے۔ اسی طریقے سے موبائل ہے، موبائل کا غلط استعمال کریں گے تو غلط ہے، ناجائز چیزیں دیکھیں گے تو ناجائز ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس میں اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے، اچھی ہی چیزیں دیکھنی چاہیے، موبائل میں کیا ہے؟ اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے، غلط چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ صحیح استعمال ہونا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص خیال رکھنا چاہیے کہ استعمال جو ہے، مین مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اس میں اچھے پروگرام دیکھے جائیں، بے شمار مفتیان کرام ہیں اس میں، اور مفتیان کرام وہی سنے جائیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، مسلک حق، مسلک بزرگان دین، مسلک اہل سنت، جس کو ہم محبت کی زبان میں اور آج کے تقاضوں کو پیش نظر، آج کے تقاضوں کے پیش نظر محبت کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سے متعلق جو علماء اہل سنت ہیں، باوقار علماء اہل سنت، صوم و صلوات کے پابند، قابل، نیک، معیاری جو شخصیتیں ہیں، متقی، پرہیزگار، اللہ کے صالح بندے، ان کے بیانات سنیں آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اچھے پروگرام سنیں آپ، نیٹ کے ذریعے سے جو ہے آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، طور طریقے سیکھیں، سمجھے آپ؟ تختی نمبر، قواعد تجوید، اجرا کس طریقے سے کرایا جاتا ہے، پڑھانے والے کیسے پڑھا رہے، اس سے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا آپ کا معلم بن سکتا ہے، معلم۔ وہ لوگ جو مدرسوں میں ایڈمیشن کے لیے نہیں جا سکتے، داخلہ لینے کے لیے نہیں جا سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ موبائل کے ذریعے سے سن سکتے ہیں، چونکہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس میں بے شمار مفاسد کا ذریعہ بھی ہے یہ، اور بے شمار جو ہے برائیوں کا ذریعہ بھی ہے، جھوٹ عام ہے اس میں، سمجھیں آپ؟ اور بہت ساری خرافات، اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وقت ضائع کرتے ہیں لوگ،
لیکن اس طرف نہ جا کر کے خیر کے کاموں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اچھے کام کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ اس میں نعتہائے مقدس آپ سنیے، بزرگوں کی منقبت آپ سنیے، نماز کے طور طریقے آپ سنیے، سمجھے، طہارت کا طریقہ آپ سنیے، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ سنیے، بے شمار چیزیں اس میں، بے شمار چیزیں۔ تو مفتیان کرام کے بیانات آپ سنیے۔ تو فی نفس ہی جو یہ موبائل ہے، موبائل جو ہے، فی نفس ہی جو موبائل ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس وقت اچھی چیز ہے جبکہ اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے، خیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، سمجھے آپ؟ اعمال ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں جیسی فکر ہوتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے، جیسی سوچ ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو سوچ اچھی ہونی چاہیے، پاکیزہ نیت ہونی چاہیے۔ دو ہی طریقے ہیں، ایک بدنیتی کا طریقہ ہے اور ایک نیک نیتی، سمجھے؟ ایک بد ہے اور ایک ہے اچھا، سمجھے؟ ایک ہے باطل اور ایک ہے حق، ایک ہے صحیح اور ایک ہے غلط، ایک ہے رحمان کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ، ایک ہے جنت کا راستہ اور ایک ہے دوزخ کا راستہ، ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے۔ تو کون سے راستے کی طرف جانا چاہیے؟ صحیح راستے کی حقانیت کو تو بڑے سے بڑا بگڑا ہوا بھی مانتا ہے، سمجھے؟ صحیح راستے کی ہر شخص تعریف کرتا ہے، انسانیت کے راستے کی ہر شخص تعریف کرتا ہے، ہر شخص تعریف کرتا ہے، سمجھے؟ بلکہ ساری دنیا میں جو ملکوں میں حکومتیں چل رہی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ صحیح راستے کے لیے تو قوانین بنائے جاتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو امر خیر کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے، شر کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے موبائل کا استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔